دنیا کے بیشتر علاقوں میں طاقتور بادشاہ اور رانیوں کا دور طویل عرصے سے گزر چکا ہے۔ آج کے شاہی خاندانوں کو بہت زیادہ دولت اور مشہور شخصیات کی حیثیت سے حاصل ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر کا کوئی حقیقی سیاسی اثر و رسوخ نہیں۔ کچھ ممالک میں ایسے بادشاہ موجود ہیں جو اب بھی حقیقی طاقت رکھتے ہیں۔ ان میں سے بشرطے حکمرانوں کو قانونی اور سیاسی فیصلہ سازی کو ایک متحد یا مقرر کردہ حکومت کے ساتھ آئینی بادشاہی کے حصے کے طور پر بانٹنا پڑتا ہے۔ تاہم چند لوگ ابھی اپنے ملک پر حکومت کرنے کے پہلو پر مکمل کنٹرول برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ نمبر 1، برونائی۔ برونائی اتنا چھوٹا ہے کہ زیادہ تر لوگ کے نوٹس سے بچ سکتے ہیں۔ یہ برونائی جزائر کے شمالی ساحل کے ساتھ زمین کے ایک ڈھابے پر بیٹھا ہے جو تقریباً ملیشیا سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے رہنما برونائی کا سلطان کہا جاتا ہے۔ اپنی چھوٹی سی قوم کی تیل کی بدولت تقریباً $20 ارب مالیت کا سلطان، جس کا نام حسن بورقا ہے، ایک حکمران خاندان ہاؤس آف بورقائی کا حصہ ہے جو 15ویں صدی کے اوائل سے اقتدار میں ہے۔ اگرچہ ملک میں ایک آئینی اور جزوی طور پر متحد قانون سازی ادارے ہیں، لیکن بورقا سرکاری طور پر سربراہ مملکتی اور وزیر اعظم دونوں ہے، لہٰذا ان کے پاس سیاسی طاقت ہے کہ وہ ملک کو جس سمت میں چاہے منتقل کر سکتے ہیں۔ انہیں اندرونی اور بیرونی ملک کا تنقیدی نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے حال ہی میں اکثر مسلم قوم کی شرعی قانون کا سخت ورژن متعارف کرانے کا اقدام اٹھایا۔ نمبر 2، اسواتینی۔ جنوبی افریقہ اور موزمبیق کے درمیان دبی جانے والی ایک چھوٹی سی قوم کی سیاسی حرکات ہے جو برونائی کے برعکس نہیں۔ موجودہ بادشاہ موسوتی سومو نے اپنے والد کے انتقال کے بعد 18 سال کی کم عمر میں تخت سنبھال لیا۔ وہ براہ راست پارلیمنٹ کے بہت سے ارکان کی تقرری کرتا ہے، اگرچہ چند ارکان پارلیمنٹ کا انتخاب عوام ووٹ سے کیا جاتا ہے۔ موسوتی اپنے شاہانہ طرز زندگی اور اپنی زبردست تعداد ازواج کے لیے جانا جاتا ہے۔ آخر گنتی میں اس کے 15 بیویاں تھیں، اگرچہ انہوں نے اپنے ملک میں جمہوریت کی سطح کو بڑھانے کے لیے کچھ اقدام کیے ہیں، لیکن سوزی اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے گروپوں نے ان صلاحیت کی ناگنجائش ہونے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ نمبر 3، سعودی عربیہ۔ دنیا کی معروف ترین مطلقہ العان بادشاہتوں میں سے ایک ہے۔ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز السعودیہ نے 2005 میں شفاعت کی موت کے بعد تخت سنبھال لیا، جو کہ اس کا سوتیلا بھائی تھا۔ عملی طور پر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں فہد کی خراب صحت کی وجہ سے 1990 کی دہائی کے وسط سے ریجنٹ کی حیثیت سے حکومت کی ہے۔ 1920 کی دہائی کے اوائل سے تمام سعودی حکمران ایوان سے سعود آئے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے یہ خاندان صدیوں تک جزیرہ نما عرب کے بڑے حصے پر قابض رہے تھے۔ سعودی شاہی جانشینی جزوی طور پر سٹیٹس پر مبنی ہے، لیکن سعودی شہزادیوں کی ایک کمیٹی کسی بھی 7 شہزادیوں کو ایک قابل رہنما کے لیے طور پر دیکھے جانے کی صورت میں لائے کے سربراہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ مغربی طرز کی بادشاہت سے واضح طور پر مختلف ہے، جن میں بزرگی کے ذریعے شاہی جانشینی کے بارے میں اٹوٹ قواعد کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، بھوٹان۔ بھوٹان کے موجودہ بادشاہ جنگمے کیسری ناگیال واچنگ نے 2006 میں اپنے دارالحکومت کا آغاز کیا تھا۔ وہ واچنگے خاندان کا حصہ ہیں جس نے 20ویں صدی کے اوائل سے بھوٹان پر حکومت کی ہے۔ واچنگے نے ڈرامائی جمہوری اصلاحات کی نگرانی کی ہے جس کا آغاز ان کے والد نے کیا تھا۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران بھوٹان ایک مطلقہ العان بادشاہت سے ایک عوامی منتخب حکمراں کے ساتھ آئینی اور بادشاہت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ واچنگے ایک مقبول بادشاہ ہے، اس کی خوبصورتی اور میڈیا کے لیے تیار شخصیت کی وجہ سے کسی چھوٹے حصے میں نہیں۔ ان کی 2011 کی شادی بھوٹان میں اب تک سب سے زیادہ دیکھی جانے والی میڈیائی تقریب ہے۔ وہ غریب کسانوں کو زمین دینے کے لیے باقاعدہ دور دراز دیہات میں ہرات دورے کرتے ہیں۔ تاہم ان سے متعلق عملے کی سرگرمیوں کے ساتھ بھوٹان آئین اب انہیں پارلیمنٹ سے منظور شدہ قوانین کے وفق
کرنے اور ملک کی عدلیہ کے ارکان کی ذاتی تقرر کا حق اختیار دے۔ نمبر 5 موناکو رقبے کے لحاظ سے زمین کا دوسرا سب سے چھوٹا آزاد ملک ہے۔ اس کے حکمران شہزادہ البرٹ دوم سرکاری سربراہ مملکت ہے اور ان کے پاس سیاسی طاقت کی ایک اہم مقدار ہے۔ البرٹ گریمٹ کے ایوان کا رکن ہے جو صدیوں سے موناکو پر حکومت کرتا رہا ہے۔ شہزادے نے نئے قوانین مترادف کرنے کا ذمہ دار ہے جس پر مقبول متحد قوم کونسل سے منظور کرنا پڑتا ہے۔ البرٹ موناکو کی عدالت شاہوں پر بھی اختیار حاصل ہے۔ فلم اسٹار گریس کیلی اور موناکو کے سابق شہزادے رائنسوم کے بیٹے ہیں جن کی ٹیکسٹائل پالیسی نے ملک کو دولت مند یورپیوں کی پناہ گاہ بنا دیا۔ نمبر 6 بحرین خلیجی فارسی کا ایک چھوٹا سا جزیرہ نما بحرین گزشتہ چند سالوں سے جمہوریت کی حامی پر تشدد مظاہروں کی وجہ سے بین الاقوامی خبروں میں رہا ہے۔ ملک پر شیخ حماد بن عیسی الخلیفہ کی حکومت ہے جو 2002 میں امیر سے اپنا خطاب تبدیل کر کے بعد میں بادشاہ بنے تھے۔ عملی طور پر انہوں نے 1999 سے حکومت کی ہے۔ ان کے چچا خلیفہ بنت سلمان الخلیفہ 1970 سے بحرین میں واحد وزیر اعظم ہے۔ وہ اس وقت کی دنیا میں سب سے طویل عرصے تک وزیر اعظم رہے ہیں۔ دونوں ایوانوں مکالمہ کا ایک ایوان جس کا ارکان براہ راست عوام کے ذریعے سے منتخب ہونے والے ایک ایوان جس کا ارکان سب بادشاہ کے ذریعے سے مقرر کی جاتی ہے کیونکہ تمام قانون سازی دونوں ایوانوں میں اکثریت سے منظور ہونی چاہیے۔ شیخ حماد کو اگرچہ ان کے تقرری کو پورے قانون سازی کے عمل پر اختیار حاصل ہے، وہ حکومت کی طرف سے منظور کردہ کسی بھی قانون کو ویٹو بھی کر سکتے ہیں۔ بحرین میں 2011 سے جاری سیاسی مظاہروں ہو رہی ہے۔ نمبر 7 لچٹنسٹائن موناکو کے شہزادے البرٹ کے ساتھ لیچٹنسٹائن کے شہزادے ہاؤس آدم یورپ کے آخری باقی بادشاہوں میں ایک ہیں جن کے پاس حقیقی سیاسی طاقت ہے۔ یہ نئے بادشاہ دوست آئین کے بدولت وہ قانون کو ویٹو کرنے اور ججوں کو تقرری کا اختیار برقرار رکھتے ہیں۔ شہزادے پر وزیر اعظم سمیت سرکاری عہدیداران کے انتخاب کا بھی الزام ہے۔ وہ پارلیمنٹ کو بھی تحلیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عملی طور پر یہ حسنی آدم دون کا بیٹا شہزادہ الویس کے جو حکمرانی کے روزمرہ کے بشرطی فرائض انجام دیتے ہیں۔ غیر منتخب رہنما کے باوجود لیچٹنسٹائن میں باپ بیٹے دونوں بہت مقبول ہیں۔ 2012 میں شہزادے کو ویٹو قانون کے اختیار کو محدود کرنے کے لیے ہونے والے ریفرنڈم کو 3/4 اکثریت سے ختم کر دیا تھا۔ کیا ہے؟ نمبر 9 یونائٹڈ عرب اماراتس متحدہ عرب امارات 7 مختلف ریاستوں کا امارات کا ایک وفاق ہے۔ ہر ایک کا اپنا حکمران ہے۔ دبئی اور ابوظہبی امارات میں سب سے زیادہ منفرد ہے اور ان کے متعلقہ افغان بادشاہ 7 ارکان میں سب سے زیادہ اقتدار رکھتے ہیں۔ تاہم 7 امیر وفاقی سپریم کونسل میں بیٹھتے ہیں جو عملی ملک کی تمام کارروائیوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ گروپ 40 رکن قومی کونسل کے مختلف وزراء، مشیرہ اور 20 ارکان کا تقرر کرتا ہے۔ قومی کونسل کے دیگر 20 نمائندے ہوتے ہیں لیکن انتخاب کالج
ارکان عوام ووٹ سے نہیں۔ دبئی اور ابوظہبی کچھ حد تک دوسری امارات سے جدید کاری کے تیز رفت کے لیے جانا جاتا ہے۔ امیروں نے سرمایہ کاری اور سیاحت کی طرف راغب کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اور پرعزم تعمیراتی منصوبے شروع کیے۔ نمبر 10 عمان جزیرہ نما عرب کی ایک اور قوم جس کا بادشاہ ہے، دراصل یہاں سرکاری عنوان سلطان ہے۔ عمان پر 1970 سے قبوس بن عبدالسعید کی حکومت ہے۔ وہ ایک محض بغاوت میں اقتدار میں آئے۔ اس نے اپنے والد کا تختہ الٹ دیا جس سے انگلینڈ جلاوطن کر دیا تھا، جہاں وہ 2 سال کے بعد انتقال کر گئے۔ حال ہی میں سلطان قبوس نے سیاسی اصلاحات لانے اور پہلی بار پارلیمانی انتخاب کی اجازت دی ہے۔ ایک متعلقہ بادشاہت کی حیثیت کے باوجود عمان نے سلطان کے دورے میں ایک مقنن سطح کی خوشحالی حاصل کی ہے۔ ملک کو جزیرہ نما عرب کے دیگر مذہبی ممالک کے مقابلے میں زیادہ کھلا اور لبرل سمجھا جاتا ہے، اور صحت کی دیکھ بھال اور تعلیمی حکومتی اخراجات کا ایک بڑا حصہ ہے۔ تاہم ناقدر نے قبوس کو ایک ڈکٹیٹر سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کی کسی بھی بادشاہت کے مقابلے میں ان کی اپنے ملک پر زیادہ مکمل کنٹرول حاصل ہے۔